بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک سوال کا جواب عرض ہے۔ مختلف حوالوں سے، مختلف زاویوں سے یہ سوال سامنے آیا۔ نکاح اور رخصتی کے حوالہ سے، نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو میاں بیوی مرد و عورت کا آپس کے اندر اختلاط، ان کا ملاپ، تعلق ازدواجی قائم کرنا کیسا ہے؟ اس میں یہ بات یاد رکھیں، ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا دائمی تعلق اور رشتہ قائم کرنا نکاح کہلاتا ہے، گواہوں کی موجودگی میں۔ اور یہ وہ عظیم رشتہ ہے، یہ وہ ایک پیارا اور خوبصورت تعلق ہے جس کے متعلق میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں، 4 چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں: حیا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ اسی طرح ایک جگہ پہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ ایک اور مقام پہ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نکاح سے ایمان والا اپنا آدھا ایمان بچا لیتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر روزہ رکھو، اس سے شہوت کم ہوتی ہے۔ تو نکاح ایک خوبصورت عمل ہے، سنت نبوی بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کے اندر چند ایک مقامات پر اس کی طرف حکم فرمایا۔ تو جب یہ نکاح واقعی جس طرح سوال کی صورت کے اندر یہ بات آئی کہ جب نکاح گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے ساتھ ہو چکا، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا مگر رخصتی ابھی نہیں ہوئی، تو اب شرعی تقاضوں کے مطابق تو انداز یہی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے میاں بیوی بن چکے ہیں، اور ان کا آپس کے اندر اکٹھے بیٹھنا ملنا یہ حلال اور جائز ہے۔ عمل ازدواجی، ان کا ملاپ کرنا بالکل عین اسلام ہے، لیکن یہاں معاشرتی معاملات کے اعتبار سے قباحت سامنے آتی ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں یا بات یاد رکھیں، جب نکاح ہو جائے پھر رخصتی کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، رخصتی کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، آسانیاں پیدا کر کے اس معاملے کو مکمل کرنا چاہیے۔ جہیز جیسے دیگر لوازمات یا کبھی حرکات و رسومات کی بنیاد پر اس کو تاخیر کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چلو مانا کہ ایسا ہو گیا، لیکن یاد رکھیں معاملہ تو ان دونوں کا آپس کے اندر ملنا جائز ہے، لیکن شرعی قباحت تو نہیں اس کے اندر، لیکن معاشرتی قباحت یہ پیدا ہو جائے گی کہ اگر خدا نہ کرے دونوں میاں بیوی آپس کے اندر ملتے ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو ملتے ملاپ کی صورت کے اندر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی حد صرف ہم ان کے لیے ہے وہ جائز، لیکن اگر وہ عمل زوجی، عمل ازدواجیت کے اندر وہ ہو جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر اگر امید سے ہو جاتی ہے عورت امید سے ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا معاشرے کے اندر ایک اچھا تاثر پیدا نہیں ہوگا، گرد و نواح کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، کہ یہ کیسے ہو گیا، ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ نہیں سب کو پتا کہ نکاح تو ہو گیا نا،
نکاح کے بعد ان کا آپس کے اندر تعلق تو قائم رکھنا ٹھیک ہے، لیکن یہ معاشرتی طور پہ ایک برائی جنم لیتی ہے، پھر لوگ کس کس کا منہ بند کریں گے، کس کا نہیں بند کریں گے۔ تو اس لحاظ سے عمل تو یہ کرنا ان کا آپس کے اندر ٹھیک ہے، لیکن معاشرے کے اندر یہ چیزیں جنم لیں گی، اس بنیاد پر تاخیر نہیں کرنی چاہیے رخصتی کے اندر۔ جب نکاح ہو جائے تو جلد از جلد تاخیر اپنا رخصتی کر لینی چاہیے، تاکہ ہر اعتبار سے معاملات کے اندر انسان اپنے ایمان کو بھی اور اپنے ماحول کو بھی پاک صاف اور خوبصورت بنا سکے۔ اس لحاظ سے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے پھر اور آگے بھی کئی مسائل معاملات آ جاتے ہیں کہ اگر وہ رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے کسی وجہ سے، پھر وہ شرعی مسائل لگ پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے بہرحال مسئلے کا سوال کا جواب اتنا ہی کافی ہے، اور اسی بات کے اوپر ہی گزارش ہے کہ ان کا تعلق قائم کرنا صحیح ہے، لیکن معاشرتی برائیوں کو یا معاشرتی معاملات کے اندر ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے اس معاملے سے پھر دور رہنا چاہیے، تاکہ ماحول کے اندر کسی قسم کی بدصورتی پیدا نہ ہو۔ اللہ پاک قرآن و سنت کا صحیح فہم اور ادراک ہمیں عطا فرمائے۔